اس کے اندر کئی دنوں سے اضطراب کی ہلکی محبت کی چنگاری بھڑکتے بھڑکتے ایک خطرناک شعلے کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور وہ رقیہ کو پانے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی ذہن اور سوچ پر گزشتہ کئی دنوں سے ایک ہی جنون، ایک ہی بھوت سوار تھا۔ یار وزیر، تھوڑا صبر سے کام لے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ ویسے بھی ابھی رشتے کی اس کی بات چل رہی ہے، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے اس کا رشتہ طے ہو گیا ہو۔ ذرا تحمل سے کام لو اور اپنی دیوانگی پر قابو رکھو، شاید کوئی صورت نکل آئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لو، ورنہ بھائی تم ڈھونڈتے رہنا اس کو، اور وہ چپکے سے ڈولی میں بیٹھ کر تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ رقیہ کے گھر والے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ نہیں رہے، بلکہ رشتہ ڈھونڈ چکے ہیں، اور بات بھی پکی ہو چکی ہے۔ لڑکے والے بہت جلد منگنی کرنے بھی آ رہے ہیں، اور تم صبر کے جھولے پر بیٹھ کے انتظار کرنے کا کہہ رہے ہو۔ مولوی صاحب نے کھلے لفظوں میں جواب دے دیا ہے کہ دوبارہ ہمارے گھر آنے کی زحمت بھی مت کرنا۔ یار میرے تو دن کا سکون لٹ چکا ہے، راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں روشنی صرف رقیہ کے دم سے ہے، اس کے بغیر ہر طرف گھپ اندھیرے ہیں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہیں آئی نا، تو اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر اسے پانے کے لیے میں سب کچھ کھونے کا بھی حوصلہ رکھتا ہوں۔ مجھے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑی نا، تو میں دوں گا۔ مجھے اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ لیکن اگر رقیہ کی بات پکی ہو گئی ہے تو پھر وہ بھی تیار ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا، یار سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میری رقیہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ صرف اس کے بوڑھے باپ کا ہے۔ رقیہ کی ماں بھی اپنی بیٹی کی خوشی ہی چاہتی ہے، مگر مجبور ہے اس بڈھے مولوی کے آگے۔ لیکن اگر یہ رقیہ والی بات سچ ہوئی نا، تو یاد رکھنا، جس جنون کے لیے میں اپنی جان دینے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اس کے لیے کسی کی جان لینا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ راستے میں آنے والی ہر دیوار کو پاش پاش کر دوں گا، مار ڈالوں گا میں سب کو۔ بس بس، جذبات کو ٹھنڈا رکھ، وزیر عاشق سے قاتل مت بن۔ کچھ سوچتے ہیں یار، بس کچھ بھی کرو، کوئی بھی راستہ ایسا تلاش کرو جو مجھے اس تک لے جائے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے میرے دوست، ہر طرف سے مایوس ہو کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، تم میری مدد ضرور کرو گے۔ اگر تم ٹھنڈے دماغ سے میری بات مانو تو تمہارا کام چٹکی میں ہو سکتا ہے، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں تو بتاؤ نا وہ کام کیا ہے؟ لیکن اس بات کو تمہیں اپنی حد تک رکھنا ہوگا، اور اپنے جنون اور دیوانگی پر قابو رکھنا ہوگا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، بس اب تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارا کام ہو جائے گا۔ پھر وزیر کے دوست نے اسے کامل کا پتہ بتایا، جس کی عملیات سے وہ اپنے عاشق کو پا سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے یار، چلو ابھی لے چلو مجھے، کہاں ہے اس عامل کا ڈیرا؟ یہاں سے کتنی دور ہے؟ وزیر نے بے صبری سے پوچھا۔ پھر وہی بات، ارے صبر نام کی کوئی چیز تم میں ہے کہ نہیں؟ اس عامل کا ڈیرا ہمارے گاؤں سے زیادہ دور تو نہیں ہے، مگر ایسے موسم میں وہ بھی رات کے وقت جانا ٹھیک نہیں ہے۔ راستہ بہت ہی خطرناک ہے، اس کا ڈیرا جنگل میں ہے، اس لیے کل دن کے وقت چلیں گے۔ کیوں بھائی؟ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، دیکھو میں شدید ذہنی کوفت میں ہوں، تم دوست ہو کے میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ ضد مت کرو اب، اگر مجھے راستہ دکھایا ہی ہے تو منزل تک میرا ساتھ بھی دو، پہلے ہی میں بہت پریشان ہوں۔ اٹھو چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وزیر نے اپنے دوست کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ اس کے نزدیک اپنی جان سے بڑھ کر اپنے دوست کے جذبات زیادہ قیمتی تھے۔ دسمبر کی یک بستہ ٹھنڈی رات تھی، گاؤں سے عامل کا ڈیرا 2 میل کی مسافت پر تھا، مگر سفر جنگلی راستے پر مشتمل تھا۔ وہ کٹھن راستے پر شدید ٹھنڈ سے سکڑتے ہوئے خاموشی سے چل رہے تھے۔ پر اسرار خاموشی میں پورا ماحول ڈوبا ہوا تھا۔ سڑک نہر کنارے جنگل سے گزرتے ہوئے ان کے گاؤں کو دوسرے گاؤں سے ملاتی تھی۔ گاؤں کے شمال مشرق سے نہر والی کچی سڑک کے بعد جنگل کا آغاز ہوتا تھا۔ یہی جنگل والا راستہ عامل کے ڈیرے پر پہنچنے کا واحد ذریعہ تھا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان بھی شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اپنے کام کو ختم کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ کیا پتا کس لمحے کون سی جھاڑی یا درخت کے پیچھے سے کوئی جنگلی جانور نکل کر سامنے آ جائے۔ مگر وزیر اپنے دوست کے ساتھ تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ٹیڑھے میڑھے راستوں اور ہر طرف اندھیرا، وزیر دائیں ہاتھ میں چاقو تھامے ہوئے بائیں ہاتھ سے شاخوں کے پتے ہٹاتا ہوا دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔
اس کے پیچھے اس کا دوست سہمے ہوئے انداز سے اس کے اٹھتے ہوئے قدموں کی تقلید کر رہا تھا۔ پھر آہٹ کی آواز سے ایک دم چونکتے ہوئے وزیر کے قدم رکے تو دوست بھی ٹھٹک گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ لگتا ہے کسی جنگلی جانور کے غرانے کی آواز ہے۔ ہاں لگتا تو یہی ہے، تو پھر اب کیا کریں؟ تم سے کہا بھی تھا نا کہ ایک رات میں کون سی قیامت آ جائے گی۔ چپ۔ گرہٹ کی آواز صاف سنائی دینے کا مطلب تھا کہ سر پر منڈلانے والا خطرہ ان کی آواز کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس نے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ یار وزیر، تو مرے گا، خود بھی اور مجھے بھی مروائے گا۔ میری بات مان، اب بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی خونخوار جنگلی درندہ لگتا ہے، ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ مگر وزیر نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وزیر ہمت کر کے آگے بڑھا۔ اس نے ایک دم اپنا چاقو لہرایا۔ وزیر بڑی پھرتی سے اس پر جھپٹا۔ وزیر کا کہکا بلند ہوا تو بے سکون ماحول میں برداشت پیدا ہوئی۔ دوست کو وزیر کے پاگل پن پر حیرانی ہوئی۔ ارے تم تو بہت ڈرپوک ہو، کوئی جنگلی بلی تھی، چاقو دیکھتے ہی بھاگ گئی۔ ارے بزدل، آنکھیں کھول۔ شکر ہے یار، میں تو واقعی ڈر گیا تھا۔ خیر، ان کو اچانک ہی سامنے روشنی نظر آئی۔ ارے وہ روشنی نظر آ رہی ہے نا، وہ ڈیرا ہے اس عامل کا۔ ابھی وہ ڈیرے کی حدود سے پیچھے ہی تھے کہ کتوں کے بھونکنے کی خوفناک آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ان کے بڑھتے ہوئے قدم ایک بار پھر رک گئے۔ کون ہے آگے؟ آ جاؤ، کتے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک دم عامل کے چیلے کی آواز آئی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، میں نے بر وقت تم لوگوں کو دیکھ لیا، ورنہ اس وقت ڈیرے کے گرد ہم کتے کھلے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ابھی کتوں کو چھوڑنے آ ہی رہا تھا کہ میری نظر پڑ گئی، ورنہ خونخوار کتے تمہاری تکہ بوٹی ایک کر دیتے۔ خیر چلو آؤ، تم لوگوں کو ڈیرے پر چھوڑ کر آتا ہوں، پھر انہیں آزاد کر دوں گا۔ عامل کا ڈیرا کچی مٹی پر مشتمل ایک کشادہ حویلی تھی۔ دیواریں تمام کمروں کی کچی مٹی اور گارے سے بنی تھیں۔ حویلی کے کچھ کمرے عامل کے چیلوں کے لیے تھے، کچھ خونخوار کتوں کے لیے، کچھ خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مہمان خانے تھے، اور پھر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں عامل اور اس کے چیلوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اور اس کے دوست کو عامل کا بلاوا آ گیا۔ عامل ایک جگہ بڑے سارے گدے پر آرام سے بیٹھا تھا۔ ہاتھوں میں بڑے بڑے کھلے کڑے، لال سرخ داڑھی، سر کے بال اس کے پیٹ سے لٹکتے ہوئے زمین کو چھو رہے تھے۔ گلے میں موٹے دانوں والی لمبی ان گنت تسبیحاں لٹک رہی تھیں۔ عامل شکل سے بابا کم اسیب زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کے دونوں طرف دو سفید بالوں والی ادھیڑ عمر عورتیں بال کھولے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھیں۔ وزیر نے عامل کو اپنا مدعا بیان کیا اور جواب کے لیے وہ ٹک ٹکی باندھے عامل کو دیکھے جا رہا تھا۔ جوان، تم محبت کے آسیب میں گرفتار ہو۔ محبت نے تمہارے حوصلے مضبوط کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے تم جنگل اور خوف کے دریا کو رات کی سیاہی میں عبور کر کے آئے ہو۔ لوگ دن کے اجالے میں ان راستوں پر چلنے سے گھبراتے ہیں۔ بڑی بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے تم نے، تمہاری جرت کو تو داد دینا پڑے گی۔ پھر عامل نے ضروری سوالات پوچھے، اس کے بعد رات حویلی میں ٹھہرنے اور صبح سویرے واپس لوٹ جانے کی ہدایت کی، اور دوبارہ 2 ہفتے کے بعد منگل کے دن حاضر ہونے کو کہا، اور ساتھ ہی تاکید کی کہ دوبارہ رات کے سناٹے میں آنے کی غلطی مت کرنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ رقیہ وزیر کے گاؤں کے امام مسجد کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بڑے ناز و نم سے پالا تھا۔ اسے دنیا کی ہر خوشی اور راحت میسر تھی۔ امام صاحب انتہائی شریف النفس انسان تھے۔ وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے اس مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وزیر ان کا پڑوسی تھا۔ اس کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور اس کا بڑا بھائی غلام قادر اس کا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ باپ بھی تھا۔ 3 سال سے وہ رقیہ سے محبت کی آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ وہ محبت کے انجام سے بے خبر ایک ساتھ جینے مرنے کے وعدے اور قسمیں کھا چکے تھے۔ رقیہ ہی کے کہنے پر اس نے اپنی ماں اور بھابھی کو رشتے کے لیے امام صاحب کے گھر بھیجا تھا، مگر شاید تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ان دونوں کی چھت پر ملاقاتوں کے قصے پورے گاؤں میں پھیل چکے تھے۔ جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے، اس عمر کا عشق تو چھپائے نہیں چھپتا۔ وزیر کی ماں اور بھابھی کے پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کی زبانی ان کی محبت کے قصے امام صاحب تک پہنچ چکے تھے۔ امام صاحب لوگوں کے تانوں اور شرمندگی کے بوجھ تلے بری طرح سے دبے ہوئے تھے۔ انہیں اعتماد کے شیشے کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں اندر ہی اندر گھائل کر رہی تھیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھ کر 5 وقت شرم و حیا، حرام حلال میں فرق کی تلقین کرتا ہے، اچھے برے کاموں کے فلسفے کا درس دیتا ہے،
جو ماں بہن بیٹی کے تقدس کا واز کرتا ہے، اس کی اپنی لاڈلی صاحبزادی اسے یوں دنیا کی نظروں میں سر عام رسوا کرے گی۔ رقیہ کی ماں، مجھے 20 برس سے زیادہ عرصہ اس گاؤں میں بیت گیا ہے۔ آج تک کسی نے میری شرافت پر انگلی نہیں اٹھائی، نہ ہی اپنی ماں بہن بیٹی کو ہمارے گھر بھیجتے ہوئے میرے کردار پر کسی نے شک کیا ہے۔ مگر آج پورے گاؤں میں میری عزت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ جو لوگ احتراماً راہ میں نظریں بچھاتے تھے، آج وہی حقارت سے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج میں مسجد سے آ رہا تھا کہ محلے کی دکان پر کھڑے 2 نوجوان لڑکے مجھے دیکھتے ہی فکرے کسنے لگے۔ بھئی آج کل تو ہماری گلی عاشقی معشوقی کا اکھاڑا بن کر رہ گئی ہے۔ پتہ ہے ہمیں بھی، اس گلی میں رہتے ہیں۔ فیکو کریانے والے کی دکان سے سیٹی بجتی ہے تو پھر امام صاحب کے گھر کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ ہمیں تو سب معلوم ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو امام صاحب کے کانوں پر تیر بن کر برسے اور وہ بے عزتی کا بوجھ اپنے بوڑھے کندھوں پر لادے پلک جھپکنے سے پہلے گھر میں داخل ہو گئے۔ رقیہ کی ماں، اس سے پہلے کہ میں اس گھر سے نکلوں اور لوگ مجھے پتھر ماریں، میں نے رقیہ کو اس گھر سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کان کھول کے سن لو اور اپنی لاڈلی کو بھی سمجھا دو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امام صاحب کے حتمی فیصلے کے اگلے روز وزیر کی ماں اپنی بڑی بہو کے ساتھ اس کے کرتوتوں سے عاجز ہو کر امام صاحب کے گھر آ گئی۔ دیکھو بہن، آپ کے بیٹے کی وجہ سے پہلے ہی میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اب مجھے اور ذلیل مت کرو، اس سے پہلے کہ گاؤں والے مجھے دھکے دے کر گاؤں سے باہر نکال دیں۔ اپنے صاحبزادے کو لگام ڈالو۔ میں رقیہ کا رشتہ اپنی برادری میں طے کر چکا ہوں، اس لیے آج کے بعد بھول کے بھی یہ ذکر مت کرنا۔ اس کے بعد امام صاحب نے وزیر کے بڑے بھائی غلام قادر کو بلا کر صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے امام صاحب سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب اس کا بھائی کبھی ان کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بنے گا۔ گھر آ کے اس نے وزیر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر آئندہ اس کی طرف سے شکایت آئی تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ رقیہ، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، آج تک تمہاری چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کی ہے میں نے۔ نہیں جانتی تمہارے دل میں کیا ہے، مگر تمہارے ابو کی باتیں تم خود اپنے کانوں سے سن چکی ہو۔ اس لیے بیٹی، میری عزت اب تمہارے قدموں میں پڑی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر بیٹی کے قدموں میں ڈال دیا۔ رقیہ کے لیے وہ وقت کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف محبت سے گوندے جذبات تھے اور دوسری طرف ممتا کے دودھ کا قرض، کٹھن مرحلہ تھا۔ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن رقیہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کے ماں کے سر پر رکھا اور اپنی ماں سے معافی مانگی۔ اسے یقین دلایا کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں، جیسا آپ اور بابا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اب تو وزیر ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا۔ پریشانیوں کے گھیرے اس قدر تنگ ہوتے جا رہے تھے، اسے اپنے بڑے بھائی کی باتوں اور لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ کر گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی۔ وہ گھر اور دنیا داری سے کٹ کے رہ گیا۔ اسے عامل کے پاس جاتے 1.5 ماہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے بھاری نذرانے بھی پیش کر چکا تھا، مگر نتیجہ صفر۔ اس کا جگری یار جو اسے عامل کے پاس لایا تھا، وہ بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ اس دوران رقیہ کی رخصتی بھی ہو گئی تھی، مگر جھوٹے عامل نے اپنی چکنی باتوں کے گرداب میں اسے الجھائے رکھا۔ ہر بار وہ یہ کہتے ہوئے اس کے اندر نفرت کی آگ کو ہوا دیتا تھا، مراد پانے کے لیے انتظار کی کوفت سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ رقیہ کی شادی کے بعد عامل نے اسے مزید گمراہ کرتے ہوئے نئی ڈگر پر ڈال دیا کہ تم انتقام کے شعلوں کو کبھی ٹھنڈا مت پڑنے دینا۔ میری باتوں پر عمل کرو گے تو دیکھنا وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور رقیہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ جائے گی۔ میں تمہیں ایسے عملیات بتاؤں گا جن پر عمل کر کے تم موکلوں کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہو، اور پھر دیکھنا تمہاری ہی جیت ہوگی۔ وہ موکل تمہارے تابع ہوں گے اور تم جو کہو گے وہ کچھ بھی کریں گے۔ وہ رقیہ کا گھر بھی برباد کر کے اس کو تمہارے قدموں میں لا پھینکیں گے۔ وہ عامل کے بتائے ہوئے راستے پر آنکھیں بند کیے چلتا رہا۔ کبھی رات کے اندھیرے میں جنگل میں تویز لٹکانے جاتا، کبھی رات کے سناٹے میں کالے بکرے کا سر قبرستان میں پھینکنے جاتا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کبھی وہ قیمتی سندل اور زعفران عامل کو پیش کرتا تو کبھی امام صاحب کے گھر کے آگے خون کے چھینٹے مارتا۔ وزیر کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، عامل نے اسے کہاں غائب کر دیا، یا وہ کسی جنگلی جانور کی خوراک بن گیا، وہ مر گیا یا زندہ تھا، تمام لوگ اس کی پر اسرار روح پوشی سے لا علم تھے۔ مگر وہ گزشتہ کئی راتوں سے عامل کے بتائے ہوئے الٹے سیدھے منتر اور وظائف کی مدد سے قبرستان میں ہوائی مخلوق سے براہ راست مکالمے کی خواہش میں قبرستانوں میں بھٹکتا رہتا۔
بہت دفعہ خوفناک مناظر سے ڈر کے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، مگر اس کی آنکھوں پر بندھی انتقام کی پٹی اور عامل کی ہدایت اس کے لیے ڈھال بن جاتی۔ وہ رات بھر قبرستان کے مخصوص حصے میں بیٹھ کر چلا کرتا، صبح ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ جاتا۔ خونخوار چڑیلوں اور جنوں کو اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ عامل ٹھیک کہتا ہے، اب منزل قریب آ گئی ہے، اب وہ موکلوں کو اپنے قبضے میں کر لے گا، پھر جیت ہوگی اس کی۔ کئی راتوں کے مسلسل عمل سے اسے جنات کو اپنے قبضے میں کر لینا بہت آسان نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے عمل کی اب آخری سردیوں کی یک بستہ تھٹرتی لرزتی کالی رات تھی۔ دہشت اور تنہائی کا ہر سو راج تھا۔ وہ سردی کے قہر آلود ماحول میں قبرستان کے راستے پر تھر تھراتے قدموں سے چل رہا تھا۔ اب وہ قبرستان کی حدود میں دھڑکتے دل کے ساتھ داخل ہوا۔ پورے قبرستان میں دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ مختلف قبریں پھلانگتا ہوا اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا، پھر زمین پر کپڑا بچھایا اور دائرے کی شکل میں لگی لکیر کھینچنے کے بعد اگربتی جلا کے زمین پر بیٹھ گیا۔ آج اس کے عمل کے امتحان کی کٹھن اور آخری رات تھی۔ آج اسے ہر عمل پوری یکسوئی سے پڑھنا تھا۔ اس نے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلا دور ختم ہونے کے بعد بوتل سے پانی نکالا، دائرے کے باہر چھڑکا۔ کیا دیکھتا ہے کہ غیر انسانی مخلوق کا ایک گروہ خوفناک ہنسی کے ساتھ دائرے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر وہ کچھ دیر کے بعد گم ہو گیا۔ وہ پورے حوصلے سے پڑھنے میں مصروف رہا۔ دوسرا دور ختم ہوا، پھر تیسرے دور کے ابتدا میں ہی زوردار دھماکے سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے والی قبر پھٹ چکی تھی۔ اس سے بدنما خوفناک شکل کی ایک لڑکی اپنے خون خوار لمبے دانت نکالے دائرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی حرکات و سکنات اور خوفناک آواز کو نظر انداز کیے تیزی سے عمل پڑھنے میں مگن ہو گیا۔ پھر تیسرا دور پورا ہونے کے بعد پانی چھڑکنے کے لیے اس نے جوں ہی دوبارہ آنکھیں کھولیں، اس لڑکی کے خون آلود نوکیلے دانت اسے کھانے کے لیے اس کی طرف پھر بڑھنے لگے۔ اس نے جلدی سے دائرے کے اندر سے پانی پھینکا۔ پانی پڑتے ہی اس لڑکی کا بھدتا جسم پھٹنے لگا، اس کے ٹکڑے ہوا میں تیرنے لگے۔ پھر وہ اگلے عمل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لرزا دینے والی تیز ہواؤں کا شور تھمنے لگا۔ پر اسرار خاموشی کے ساتھ ہی ماحول میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اس کے بعد مزید 3 دور باقی تھے۔ اس نے حیرانی میں ڈوب کے دیکھا، دراز قد و قامت کی خوبصورت لڑکیوں کا ہال زرق برق لباس زیب تن کیے ہوئے ہواؤں میں اڑتے ہوئے قبرستان کے نشیبی حصے میں اتر رہا تھا۔ ان کے گلے میں سفید چمکتے ہوئے موتیوں کے ہار اور ہاتھوں میں سفید رنگ کے تازہ پھولوں کے گلدستے تھے۔ پھر وہ چلتی ہوئی وزیر کے پاس آنے لگیں۔ اٹھو وزیر، تمہاری آرزو، تمہاری من کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ وہ خوش ہو کے اپنی جگہ چھوڑنے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں میں عامل کے الفاظ گونجے، کچھ بھی ہو، 7 دور مکمل ہونے سے پہلے بھول کے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر دائرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ انہیں پھر نظر انداز کیے اپنی جگہ پر برجمان رہا۔ نیلے رنگ کی روشنی میں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئیں۔ اب چھٹے دور کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ایک دور باقی تھا۔ ابھی آدھے حصے تک پہنچا ہی تھا کہ گہرے سبز رنگ کی روشنی نے زمین سے آسمان تک ہرے رنگ کی چادر تان لی۔ دودھ کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، مگر حیرت انگیز طور پر بارش کی ایک بھی بوند دائرے کے اندر نہیں ٹپکی۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری خوبصورت لڑکیاں پھر گلابی رنگ کے ریشمی ملبوسات میں دائرے کے گرد منڈلانے لگیں۔ اس نے دائرے کے اندر زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھا کے دائرے سے باہر پھینکی۔ ایک دم سب کے جسموں سے گلابی رنگ کے لباس غائب ہو گئے۔ خوفناک حد تک ان کے جسم پھیلنے لگے، شکلیں بگڑنے لگیں، ان کے خد و خال بڑھتے بڑھتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ کچھ دیر بعد دردناک چیخوں کے شور میں وہ بھی اوجھل ہو گئیں۔ بارش اور دھند چھٹ چکی تھی۔ اب وزیر بالکل آخری مراحل میں تھا۔ ایک دم تمام قبریں پھٹ گئیں۔ بے شمار مردے ایک ساتھ دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے گلے سڑے جسموں سے اٹھنے والی بدبو سے اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ اب اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ان مردوں کے چہرے اور شکلیں اس کے تصور سے کئی زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی تھیں۔ اس کے قریب آنے کے بعد وہ مردے عجیب و غریب مخلوق میں بدل گئے۔ وزیر کی آنکھوں میں اب اندھیرا چھانے لگا اور اس کے اوزان خطا ہونے لگے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور تیزی سے زیر لب تمام جنتل منتر دوڑانے لگا۔ گھپ اندھیرے میں آنکھوں کو چندھیاں دینے والی ایک روشنی کا گولا پھٹا، جس سے اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ اندھیرا چھٹتے ہی قبرستان میں کوئی جھاڑی نہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔
وہ ایک صاف چٹیل میدان میں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ قبرستان سے ایک دم خشکی کے خطے میں کیسے اتر گیا۔ قریب سے اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کے ہاتھ سے کھنچی ہوئی زمین پر لکیر اور دائرے کے اندر مٹی پانی کی بوتل اب بھی موجود تھی۔ اب اس کی رگوں میں ڈر گردش کرنے لگا۔ بے شمار خونخوار خوفناک بلائیں اسے کچا چبانے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ اب وزیر کے ہونٹ سل چکے تھے۔ وہ تمام جنتر منتر پڑھنا بھول گیا تھا۔ اس کی سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ عجیب و غریب شکلیں، کسی کے چہرے سے آنکھیں غائب تو کسی کا دل نہیں۔ اگر دھڑ ہے تو سر موجود نہیں۔ ان کے دانتوں اور ہاتھوں کے نوکیلے ناخنوں سے تازہ خون رس رہا تھا۔ لمبے ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر تو دہشت کے مارے وزیر کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ تمام منتر بھول گیا۔ موت کو اپنے قریب آتے دیکھ کر بکھلاہٹ سے اس نے دائرے سے باہر نکل کر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں خوف سے بالکل پھول گئے تھے۔ بھاری قدم اٹھانا اس کے بس میں نہ تھا۔ تھوڑی دور بھاگنے کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اگلی صبح وہ قبرستان کے ایک کونے میں شدید زخمی حالت میں گورکن کو ملا۔ اس کی گردن، چہرے اور پیٹھ پر نوکیلے دانتوں اور ناخنوں اور زخموں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کی ماں، اس کا بڑا بھائی، سب اس کی زندگی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ خطرے سے باہر تھا۔ اس کی زندگی کی شمع گل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ سردی سے اس کا جسم سکڑ گیا تھا، مگر ابھی وہ خوف سے سہما ہوا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کے باعث وہ پورا دن بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس پر مسلسل غشی اور پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی، مگر وہ ہوش میں آتے ہی پاگل پن کی حرکتوں پر اتر آتا۔ کئی ماہ تک مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج رہنے کے باوجود اس کا ذہنی توازن جوں کا توں رہا۔ پھر جو بھی اس کے قریب آتا وہ کاٹنے کو دوڑتا۔ منہ میں جو اناب شناب آتا، رشتے کی تمیز کیے بغیر بول دیتا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب سی آوازیں نکلتیں۔ کبھی وہ اپنے آپ کو مارتا تو کبھی دوسروں کو مارتا۔ کبھی اس کی شکل بگڑنے لگتی تو کبھی اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگتے۔ اس کا جسم لاغر ہو چکا تھا۔ اس کی ماں اس کی حالت سے سب سے زیادہ پریشان تھی۔ وزیر موت کے گرداب سے تو نکلا، مگر دوسرے گرداب میں پھنس گیا۔ وزیر کی ماں اپنے بیٹے کی پاگل ہنسی میں اس کے کرب اور دل کے درد کو سمجھ سکتی تھی۔ وزیر کے چہرے پر ہر وقت عجیب و غریب سی دہشت اور وحشت رہتی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل کالا پڑ گیا تھا اور اس کی شکل بھی کافی خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ وزیر کی ماں اور بھائی نے گلی گلی نگر نگر کی خاک چھانی، مگر وزیر کو کچھ افاقہ نہ ہوا اور نہ ہی اس کی ذہنی حالت میں کچھ بہتری آئی۔ اس کی ماں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے دیکھتی، اس کی حالت پر کڑتی، اس کے لیے دعائیں مانگتی، اور بھائی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وزیر کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ وہ اتنے دنوں غائب رہنے کے بعد قبرستان میں اس حالت میں کیسے ملا؟ ذہنی توازن کھو جانے کی وجہ سے وزیر بھی ان کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ اب وزیر کا ذہنی توازن کھوئے سال گزر چکا تھا۔ وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ ہر کوشش ان کی ناکام ہو چکی تھی۔ ایک صبح وزیر پر شدید جان لیوا پاگل پن کا دورہ پڑا۔ وہ تکلیف میں تھا۔ سب گھر والے اس کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے، مگر ماں نے بھائی کو دوسرے گاؤں کے دربار کے ایک بزرگ کو جلدی سے لانے کے لیے کہا، کیونکہ جب بھی اس پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی، اسی بزرگ کے دم سے اسے تھوڑا سا افاقہ ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی بھی مایوس لوٹا، کیونکہ وہ بزرگ نہیں ملا تو ان کی پریشانی دگنی ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ دورہ اس کی اب زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب پریشانی کے عالم میں اس سے دور سہمے کھڑے تھے۔ ان کے گھر آدھے سے زیادہ گاؤں کا ہجوم جمع تھا۔ گلی سے گزرتے ہوئے ایک بزرگ نے بھیڑ دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس گھر میں؟ اس قدر بھیڑ کیوں ہے؟ وزیر کی حالت کے بارے میں جان کر وہ بھی اندر چلا گیا۔ اس نے وزیر کی ماں کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کو جنات کی کوئی کسر ہے۔ تم لوگ اسے فوراً حاجی شیر لے جاؤ۔ وہاں سینکڑوں دماغی امراض کے مریض بزرگ کی کرشماتی معجزے سے شفا پا کے تندرست ہو چکے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو تمہارا بیٹا بھی بالکل تندرست ہو جائے گا۔ ان کے گاؤں سے حاجی شیر 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے گدا گاڑی پر اسے زنجیروں سے باندھ کر شام ہونے سے پہلے وہ حاجی شیر کے آستانے پر پہنچ چکے تھے۔ اس آستانے کا یہ فیضان عام تھا کہ جو بھی دماغی امراض میں مبتلا پاگل آتا تھا تو پھر وہاں کے خاص فیض سے اس کی جھولی بھر جاتی تھی۔ وزیر کو وہاں 21 دن اور 21 راتیں رہنے کے بارے میں بولا گیا۔ وہاں پر اس پر دم درود کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے 9 دن تک تو اس کی حالت بہت بری رہی۔ اسے زنجیروں میں ہی باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ 9 دن کے بعد اس کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ پھر اس کی ذہنی حالت تھوڑی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی۔
اس کے پاگل پن کے دوروں میں کافی حد تک کمی آتی گئی۔ پھر وہ یہ بات بتانے کے قابل ہوا کہ وہ مولوی صاحب کی بیٹی رقیہ کو پانے کے لیے ایک جادوگر کے شیطانی عملیات پر عمل کر رہا تھا۔ اس نے قبرستان میں بہت چلے کاٹے، اسی لیے وہ سب سے روپوش ہو چکا تھا۔ وہ جنات کو اپنے تابع کرنا چاہتا تھا، لیکن عمل کی آخری رات وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ تمام منتر بھول گیا۔ پھر وزیر کی ماں اور بھائی کو بتایا گیا۔ چونکہ یہ اپنے عمل کرنے میں ناکام رہا، اسی لیے وہ شیطانی جنات اس کے تابع ہونے کے بجائے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ آپ کا بیٹا خوش قسمت ہے کہ اس کی جان بچ گئی، ورنہ اس طرح کے عملیات میں اگر کامیابی نہ ہو تو انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ خیر، 21 دن اور 21 راتیں کاٹنے کے بعد، بہت زیادہ دم اور درود کروانے کے بعد، ماں کی ممتا بھری دعاؤں کے نتیجے میں وزیر کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہو گئی اور بڑی مشکلوں سے اس نے شیطانی جنات سے نجات پا لی۔ وزیر نے اللہ کے حضور رو رو کر اپنے کردہ گناہوں کی معافی مانگی، اور یوں وحشت، دہشت اور مایوسی کے تمام لمحے روشن صبح میں ڈھل گئے۔